جب میں نے پہلے پہلے پتھروں کا شوق شروع کیا تو میرے ویل ویشرز، میرے دوست ساتھی، میرے رشتہ دار سب ہی سے ایک ہی بات مجھے سننے کو ملتی تھی، اور پتھروں پر پیسے ضائع مت کرو۔ شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے پہلے اگر شوق کیا ہو تو، یا کر رہے ہوں یا آغاز کر رہے ہوں، تو آپ کو بھی یہ بات سننے کو ملے گی۔ اس لیے آج کی ویڈیو ایک الگ ٹاپک ہے کہ پتھروں پر پیسے ضائع مت کرو۔ یہ وہ بات تھی، یہ وہ فکرہ تھا جو میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس وقت میری ایج 12 سال تھی، اور بمشکل سے ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی 5-10 روپے۔ تو بہت مشکل ہوتا تھا پیٹ کاٹ کر پتھر خریدنا۔ بہرحال پھر بھی ہر سنڈے کو میں ایک پتھر، چاہے وہ اصلی ہوتا تھا یا نقلی ہوتا تھا، ضرور خریدتا تھا۔ اور اس پوری جدوجہد میں صرف ایک آدمی تھا جو کہ ابھی بھی الحمدللہ، جس نے مجھے سپورٹ کیا اینڈ موٹیویٹ بھی کیا ساتھ ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ اگر آپ بھی نیا نیا شوق پالنے لگے ہیں پتھروں کا، اور آپ کو بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں وہ آدمی بننا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو، آپ کو سپورٹ بھی کرے اینڈ آپ کو موٹیویٹ بھی رکھے۔ تو آج میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ اگر آپ پوری ویڈیو سن لیں گے، پوری باتیں سن لیں گے، تو انشاءاللہ پتھروں کا شوق آپ کو فائدہ دے کر جائے گا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے لائبلٹی، ایک ہوتا ہے ایسٹ۔ لائبلٹی کیا ہے؟ لائبلٹی ہماری ضروریات زندگی، جو کہ ہمیں ڈیلی لائف روٹین میں ضرورت پڑتی ہے، گھر، گاڑی، کپڑے، کھانا پینا، یہ ساری لائبلٹیز ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ایسٹ۔ ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو کما کے دیتی ہے، آپ کا کاروبار، آپ کی کوئی کمپنی، یا پھر آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کی سرمایہ کاری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پتھر خرید رہے ہیں تو آپ اس نیت سے خریدیں کہ میں اس چیز میں انویسٹ کر رہا ہوں، اور جب آپ انویسٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ بے وقوفی نہیں کرتے، آپ ایک اچھی چیز میں ہی پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پتھر جب بھی خریدیں، ایک اصل چیز خریدیں۔ ایک اصل چیز خریدیں گے تو وہ آپ کے لیے سرمایہ بن جائے گا، نہ کہ آپ کی لائبلٹی۔ پتھر یا انگوٹھی لائبلٹی تب بنتی ہے جب آپ بے دریغ شوق کے حساب سے جو بھی انگوٹھی آگے آتی ہے آپ خریدتے جاتے ہیں، آپ خریدتے جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ پیسے ضائع کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی بھی جیم سٹون کو سمجھے بنا اس کو نہ خریدیں، پہلے پوری طرح جیم سٹون کو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اس میں انویسٹ کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ پریشیس سٹون میں انویسٹ کریں، تاکہ آپ جب اس کو بعد میں بیچنا چاہیں تو آسانی سے وہ بک بھی جاتے ہیں اینڈ آپ کو فائدہ بھی دے کر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انٹرسٹ پیدا کریں اپنے لوکل پتھروں میں، لوکل جیم سٹونز میں۔ لوکل جیم سٹونز کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ آپ کے اپنے ملک سے نکل رہے ہیں، جو کہ آپ کی اپنی پیداوار ہے، اس میں انٹرسٹ پیدا کریں۔ آپ اگر پاکستان سے ہیں تو زمرد میں انویسٹ کریں، ایکوا میرین میں انویسٹ کریں، پیری ڈارٹ میں انویسٹ کریں، ایکزی نائٹ میں انویسٹ کریں۔ آپ اگر انڈیا سے ہیں تو پنے میں انویسٹ کریں، نیلم میں انویسٹ کریں، کشمیری روبی میں انویسٹ کریں، اس کے بعد پرل میں انویسٹ کریں، اس کے بعد مرجان میں انویسٹ کریں، کیونکہ یہ انڈیا کے فیمس سٹون ہیں، اور یہ وہ سٹون ہے جو کہ کاروبار آپ کو بنا کے دیتے ہیں، جو کہ جن کی ہر وقت سیل ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرسٹ پیدا کریں اپنے لوکل سٹونز میں، انہی کو خریدیں، انہی کو خرید کر رکھتے جائیں، اپنا شوق بھی پورا کریں، اور جب آپ ان کو بیچنے جائیں گے ایک اصل چیز ہوگی تو وہ آپ کو ڈبل قیمت دے کر جائے گی انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پر ایک پرو ٹپ، جب اچھا خاصا مال آپ کے پاس جمع ہو جائے جیم سٹون کے حوالے سے، تب ہی ان کو بیچنے کا سوچئے گا، تب ہی ان کو سیل آؤٹ کرنے کا سوچئے گا۔ پھر بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اس کے علاوہ ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنے پتھر بیچ سکتے ہیں۔ کبھی بھی لوکل مارکیٹ میں نہ بیچیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کریں، تو تب دیکھیے گا کہ آپ کے پتھر کیسے بکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ پتھروں پر پیسے ضائع مت کرو، تو اس کو میری یہ ویڈیو ضرور دکھا دیجیے گا، کیونکہ اس کو جیم سٹونز کا یہ اینگل پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لائبلٹی نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری ہے جو کہ میں کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور پھر جا کے پہاڑ بن جاتی ہے۔
تو اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔